بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نشانیاں دے کر کے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ان کی سچائی کا، ان کی حقانیت کا یقین آ جائے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دست مبارک سے ایسے ایسے حیرت انگیز مناظر سامنے آئے جس سے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آگ کا گل گلزار ہو جانا، سیدنا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوہے کا موم ہو جانا، سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جنات اور ہواؤں کا مسخر ہو جانا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عصا کا، سیدنا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے معجزاتی اونٹنی کا ظاہر ہونا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لا علاج مریضوں کا ٹھیک ہو جانا اور مردوں کا زندہ ہو جانا۔ یہ تمام معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے تاکہ لوگوں کو ان کی سچائی کا، ان کی امانت داری کا اور ان کی حقانیت کا یقین آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ معجزات دیے۔ اسی دستور کے مطابق ہمارے آقا و مولا حضرت خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ معجزات دیے گئے۔ لیکن ایک بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو اوپر معجزات بیان ہوئے یا پھر جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے ان کو جو بھی معجزات دیے گئے وہ ان کی حیات ہی تک باقی تھے، یعنی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر ان کے وہ معجزات ختم ہو گئے، ان کے جانے کی وجہ سے وہ معجزات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے اس میں سے کچھ معجزات تو یہ ہے کہ ان کا مشاہدہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے معجزات دیے گئے، ایک تو وہ معجزات تھے جس کا مشاہدہ حضرات صحابہ نے کیا، اور دوسرے کچھ معجزات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ابھی تک اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو کچھ ایسی نشانیاں دی گئی جس سے انسان ان پر ایمان لے کر کے آئے، اور مجھے بھی نشانی دی گئی، اور مجھے جو نشانی دی گئی وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین کی تعداد دیگر انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے دلائل چل رہے ہیں اس میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حقانیت کی کوئی نشانی مانگی، ان کو مطمئن کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی نشانی دکھلائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے نبوت کی کوئی نشانی دکھلانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی نشانی دکھلائی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسند احمد میں اس کا اضافہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی نشانی دکھلائی تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سحر کر دیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرتے تو کسی ایک پر ہوتا، تمام لوگوں پر سحر نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی نشانی اور پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ ایک ایسی نشانی اور ایک ایسا معجزہ ہے اور ایک ایسی دلیل ہے کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک کوئی بھی ایسی نشانی پیش نہیں کر سکتا۔
اگر کتنا بھی ساری دنیا مل کر کے کوشش کرے تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کے بعض پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ سلام پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں آج بھی اس کو جانتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پتھر جو تھا یہ حجر اسود تھا، اور بعض نے دوسرا پتھر کہا ہے، اور بعثت سے پہلے اس طرح کی چیزوں کے ظاہر ہونے کو اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اور آپ کے نبوت کی گواہی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضر موت کے رؤسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں اشعث بن قیس بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اپنے دل میں ایک بات کو چھپاتے ہیں، آپ اس بات کو بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کاہن اور کہانت کا پیشہ سب موجب جہنم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نبی ہونے کو پھر کیسا مانیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریوں کو لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جو کنکریاں میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے نبی ہونے کی گواہی دیں گی۔ تو پھر اس میں سے وہ کنکریوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی، تو ان تمام حضرات نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ درختوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بنی عامر کا ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس بات کو کیسے مان لوں کہ آپ نبی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے سچا مان لے گا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو حکم دیا اور اس کو بلایا، وہ باقاعدہ نیچے اتری اور چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو واپس جانے کا حکم دیا، تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ تو اس دیہاتی نے آپ کے صداقت کی گواہی دی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی چوتھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی جو ہے وہ درختوں نے بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کھجور کے تنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بلک بلک کر رونا، کہ مسجد نبوی میں مستقل ممبر بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کو پکڑ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنائے جانے سے پہلے ایک کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے پر سہارا دے کر خطبہ دینا بند کر دیا تو وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ 2 میں سے ایک چیز کو پسند کر، یا تو میں تجھے اس جگہ پر بو دوں جہاں پر تو پہلے تھا، یا پھر میں تجھے جنت میں بو دوں جہاں کی نہروں اور چشموں سے تو سیرابی حاصل کرے اور تجھ میں اور نکھار آئے اور تو پھل دینے لگے جس سے اللہ کے ولی نوش کریں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تنے نے کہا کہ مجھے یہ بار بار منظور ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تنے نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اسے جنت میں بو دوں۔ روایت میں ہے کہ اس کھجور کے تنے نے پھر رونا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس پر دست شفقت نہ پھیرتا تو وہ قیامت تک
روتے رہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اس کھجور کے تنے کا رونا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جن پر علماء اکرام نے مستقل کتابیں لکھی ہے، اور آپ حضرات بھی سیرت کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند معجزات میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ معجزات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بلا کسی دلیل کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔